عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم مشہور عوامی نظم گو شاعر نذیر اکبر آبادی کی ایک مشہور نظم آدمی نامہ کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے گزارش ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں۔ نذیر کی نظم کا ایک نہایت اہم موضوع جو ہے وہ آدمی ہے، اور یہ پوری نظم بھی یعنی آدمی نامہ بھی اسی سوال کے گرد جو ہے ہمیں گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ دراصل آدمی کیا ہے، اور اسی سوال کے جواب میں سرگرداں نذیر ہر بار ایک نیا پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے لے آتے ہیں۔ نظم پڑھ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ 18ویں صدی کا آدمی جو ہے وہ نذیر کی نظر میں کیسا تھا، مگر نذیر کہیں بھی آدمی کے وجود کا مقصد بیان نہیں کرتے اور نہ یہ بتاتے ہیں کہ آدمی کو کیسا ہونا چاہیے۔ نذیر ان سوالات کے جواب نہیں دیتے، مگر آدمی کی حقیقی اور سادہ تصویر جو ہے اس نظم میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک آدمی کی نیکی کو جہاں پہ وہ عیاں کرتے ہیں تو ساتھ ہی دوسرے آدمی کی برائی کو بھی اس کے مقابلے میں واضح کرتے ہیں۔ یعنی نذیر کے نزدیک آدمی فرشتہ بھی ہے اور شیطان بھی ہے، کیونکہ وہ آدمی ہے، اس لیے خیر و شر کا مجموعہ ہے۔ مگر نذیر کسی آدمی کو واضح طور پر شیطان یا فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ آدمی کو آدمی ہی قرار دیتے ہیں۔ وہ آدمی جو گناہ گار تو ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ نیک بھی ہے۔ آدمی کے اندر جہاں نیکی کا مادہ روز ازل سے موجود ہے، وہیں وہ برائی کا بھی مجموعہ ہے، جس کے باعث وہ نیکی اور برائی دونوں کا مجموعہ اور پیکر ہے۔ وہ منفی و مثبت صفات کا حامل ہے۔ نذیر آدمی کے منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں کو جو ہے وہ روشن کرتے ہیں کہ ایک طرف آدمی دوسرے آدمی کی جان لے رہا ہے تو دوسری طرف ایک آدمی دوسرے آدمی کی خاطر اپنی جان دے رہا ہے۔ ایک طرف ایک آدمی دوسرے آدمی کی بے عزتی کر رہا ہے، مگر ساتھ ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی مدد بھی کر رہا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ آدمی چاہے برا ہو یا اچھا، نذیر کی نظر میں بہرحال وہ ایک آدمی ہے۔ نذیر آدمی کو آدمیت کے مرتبے سے نیچے نہیں گراتے۔ آدمی نامہ نظم نذیر کے صوفیانہ عقائد اور انسان دوستی کی عکاس ہے۔ وہ آدمی سے مایوس نہیں ہوتے، وہ پر امید ہیں کہ آدمی نیکی کی طرف ضرور جو ہے وہ سفر شروع کریں گے۔ وہ آدمی کو دھتکارتا نہیں ہے۔ آدمی نامہ کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس میں نذیر کے کامل آدمی کا تصور ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ خاص مرد کامل یا مثالی آدمی کا تذکرہ نہیں کرتے۔ وہ انسانوں کو اچھے برے کی تمیز نہیں سکھاتے۔ وہ انسانوں کو اچھے آدمی کی صفات بیان کر کے اس جیسا بننے کی تلقین نہیں کرتے، کیونکہ نذیر کا جو آدمی ہے وہ اس نظم میں ایک عام آدمی ہے، خاص آدمی نہیں ہے۔ نذیر آدمی کا جہاں مثبت پہلو عیاں کرتا ہے، ساتھ ہی وہ منفی پہلو بھی دکھاتا ہے، اور یوں ان کے شعری اسلوب میں ہمیں ایک نمایاں پہلو جو ہے وہ طنزیہ پہلو نظر آتا ہے۔ بقول آل احمد سرور، آدمی نامہ تو ایک طور پر انسان دوستی کی ایسی دستاویز ہے جو یورپی ہیومنزم کے چارٹر سے پہلے وجود میں آئی۔ اگرچہ اردو ناقدین ایسی نذیر اکبر آبادی کی اس نظم کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، مگر در حقیقت اس نظم میں نذیر نے انسانی حقوق کا کوئی ذکر نہیں کیا، کہ انہوں نے صرف اس آدمی کی حقیقی اور کھری تصویر دکھائی ہے جو 18ویں صدی کے سیاسی اور اقتصادی زوال کا شکار تھا۔ نذیر کی نظم کا ایک بند ملاحظہ کیجیے۔ پوری نظم آپ کو بآسانی انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، تو وہاں سے بھی آپ حوالے کے طور پر اشعار جو ہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بند میں نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خواں، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، جو ان کو تاڑتا ہے
تو ہے وہ بھی آدمی۔ شکریہ۔